حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا اچھا وقت آنے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ کب کس انسان کا وقت بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے اصحابہ اکرام، فقہاء کرام اور فقراء نے بتائی ہیں۔ آپ اس وقت کو کیسے پہچان سکتے ہو؟ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہے۔ یعنی کہ کسی انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی دکھائی دے تو وہ انسان سمجھ سکتا ہے، وہ سمجھ جائے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب اور ہاتھ جوڑ کر نہایت ہی ادب سے عرض کی، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کو کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہے؟ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے انسان، اللہ رب العزت وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس انسان کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر فرماتے ہیں، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد ہی اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا، امیر المؤمنین، وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلے نمبر پر نشانی یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے، یعنی نیند سے بیدار ہو جاؤ، اس انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر اس انسان کو ایسا محسوس ہو کہ اللہ رب العزت اسے کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، جلد ہی اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے اور آپ بھی فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے لگ جائیں اور صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگ جائیں، اللہ رب العزت سے مانگنے لگ جائیں، اللہ رب العزت کا ذکر کرنے لگ جائیں اور اللہ رب العزت کی یاد سے اپنی صبح کا آغاز کریں، قرآن مجید کی تلاوت سے اپنی صبح کا آغاز کریں، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس انسان کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کم یا زیادہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ رب العزت اس سے عطا کرتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ پھر ایسے انسان کے دل میں عبادت کی محبت، تلاوت قرآن مجید کی محبت، اللہ رب العزت دیگر احکامات کی محبت، درود پاک پڑھنے کا شوق، ذوق اور تڑپ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ یہ چیزیں اس بات کی نشانی ہے ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو انسان آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جائے، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ رب العزت جس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے
اس کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اس شخص کو آزماتا ہے کہ آزمائش کے وقت یہ صبر کرتا ہے کہ میری ناشکری کرتا ہے، میں اس کو دیتا ہوں، میں نے اس کو رزق دیا، فراوانی دی، اس کو دولت دی، عزت دی، شہرت دی، یہ میرا شکر ادا کرتا ہے کہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اے شخص، میں نے یہ بھی سنا ہے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنا محبوب بناتا ہے، تھوڑی سی آزمائش میں ڈالتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ میرا محبوب بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا شکوہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے، یہ پریشانیاں، دکھ، درد، تکلیفیں، اکثر لوگ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں اور مصیبت میں ایسا ہی کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، بلال تو بڑی توحید کی باتیں کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو اتنی بری طرح مارا کیوں جاتا ہے؟ تمہیں اتنی مصیبتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، تم کبھی بازار سے مٹی کا برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا کر دیکھتے ہو کہیں سے کمزور اور ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے؟ اسی طرح سے میرے اللہ رب العزت نے بھی مجھے آزمایا تھا اور میں اللہ جل شانہ کی اس آزمائش پر پورا اترا اور اللہ رب العزت نے مجھے آج یہ مقام عطا کیا ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے گا یہ وہی صحابی ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ رب العزت کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے؟ یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو، کون سا کام کرتے ہو، کون سا فعل کرتے ہو، کون سی عبادت کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے؟ آپ کی اس بات پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو مجھے یہ درس دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ حضرت بلال کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بتایا تھا جو انسان ہر وقت وضو میں رہتا ہے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے درس پر عمل کیا، ہر وقت باوضو رہا، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں فوراً ہی وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا ہوں تو پھر اسی وقت 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں اور ہمارے پیدل چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اے انسان، یاد رکھنا، آزمائشوں میں بھی اللہ رب العزت کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھو، آزمائش دیتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا، تمہارے چہرے پر کبھی بھی رونق آنے لگے، سمجھ جاؤ، حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے دنیا میں اس انسان سے بڑا پرسکون اور وقار والا کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی غم اس شخص کو نہیں ہے۔
تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگ جائے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان اور خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے اور اپنے غصے پر قابو کرنے لگ جائے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارات آنے والی ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ اور ایسا انسان کسی بھی چیز کی خواہش کرے اور سوچے تو اللہ رب العزت کی ذات اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ پانچویں اور آخری نمبر پر اس انسان کے خرچے میں کمی آ جاتی ہے، یعنی کہ خرچ تو وہ کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کے مال و دولت اور اس کے گھر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، پیسہ اور رزق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پانچویں نشانی یہ ہے جس انسان کے خرچ میں کمی واقع ہو جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو اس سمجھ لینا چاہیے کہ اس انسان کا بہت جلد وقت بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت ختم ہونے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کی حلال کی کمائی میں اللہ رب العزت ایسی برکت ڈال دیتے ہیں، وہ پیسہ لوگوں میں کیوں نہ بانٹے، پیسہ ختم نہیں ہوتا، وہ پیسہ غریبوں میں بھی بانٹتا ہے، دولت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اس کے علاوہ جس انسان کا دل روشن ہو جائے، یعنی کہ جو انسان ہر وقت اللہ رب العزت سے ہی امید رکھتا ہو، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، ہر بندے سے نہیں مانگتا، مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، اس بندے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو، یہ بندہ اللہ کا پیارا محبوب بن چکا ہے۔ پھر ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتوں نے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، اے لوگو، فلاں انسان اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے، تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس انسان سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم بھی اس انسان سے محبت کرو۔ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ اس بندے کی محبت کو پیدا کر دیتے ہیں، ہر انسان اس بندے کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہر انسان اس بندے کی عزت کرتا ہے۔ جس انسان کو ان پانچ نشانیوں میں اگر ایک بھی نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ جانا چاہیے بہت جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین، ہر وقت اللہ رب العزت کی رضا سے راضی رہنا چاہیے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں اس کو اور زیادہ نعمتیں عطا کرتا ہوں، اور جو میری ناشکری کرتا ہے میں اس سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہوں، اس کے اوپر تنگی، تنگ دستی اور خوشحالی کو ختم کر دیتا ہوں، مصیبتیں، پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو بندہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس کے گھر میں فراوانی، خوشحالی، رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔